السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی چھٹیاں بھی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اردو کا بی پارٹ پڑھاؤں گی۔ تو بچوں، بی پارٹ میں ہمارا فرسٹ ٹاپک یہ ہے مضمون۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مضمون کہتے کسے ہیں اور اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مضمون جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا، یعنی کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات، جذبات و تاثرات کا تحریری اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے، یعنی مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: ابتدائیہ، تفصیل، اختتامیہ۔ یعنی جب ہم مضمون لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعارف لکھیں گے، درمیان میں اس کی تفصیل لکھنی ہے اور لاسٹ پہ اس ٹاپک کا نتیجہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور مضمون مختصر ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے اس میں اپنے جذبات، خیالات کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور مضمون کو ایک تسلسل کے تحت لکھا جاتا ہے اور اس میں چند سیدھا پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے۔ تو آج کا آپ کا ٹاپک ہے، یعنی آپ کا جو مضمون ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے قائد اعظم۔ یعنی ہم اس میں پہلے پڑھیں گے قائد اعظم کا ابتدائیہ تعارف پڑھیں گے، پھر انہوں نے کیا 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 وہ پڑھیں گے اور لاسٹ پہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جناب پوجا چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ نے میٹرک پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں سے نامور وکیل بن کر آئے۔ آپ پہلے کراچی پھر ممبئی میں وکالت کرتے رہے۔ آپ نے 1904 میں مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کرنے لگے۔ قائد اعظم نے کہا، ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا تاکہ مسلمان اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ قائد اعظم کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان بن گیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ آپ دنیا بھر کے سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہ جو میں نے آپ کو قائد اعظم کا مضمون پڑھایا یہ بھی ایک خاص ترتیب سے ہے، یعنی سب سے پہلے ہم نے اس کا تعارف پڑھا، پھر ان کی تعلیم کے متعلق پڑھا، پھر انہوں نے کیسے مسلمانوں کے لیے کام کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنایا، یعنی ان کی کوششوں کا پڑھا، پھر لاسٹ پہ بتایا کیسے پاکستان وجود میں آ گیا، پھر انہوں نے کب وفات پائی، یعنی لاسٹ پہ ان کا نتیجہ بتایا، پھر ان کا بتایا کہ وہ ان کا مزار کہاں پر ہے، اور جو وہ یہ بھی بتایا کہ لاسٹ پہ جو قائد اعظم محمد جناح وہ دنیا بھر کے سیاستدانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسے مضمون لکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آج کا پہلا ٹاپک مضمون کا ہے، اور دوسرا ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے گرامر کا۔ گرامر ہے فعل کی اقسام فاعل کے لحاظ سے۔ فعل کی اقسام کس کے لحاظ سے؟ فاعل کے لحاظ سے۔ فعل اپنے فاعل کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فعل کی اقسام، ویسے یہ ہم پڑھ رہے ہیں فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ جو فعل اپنے فاعل کے اعتبار سے ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 فعل معروف، نمبر 2 فعل مجہول۔ پہلے ہم فعل معروف کے متعلق پڑھیں گے۔ فعل معروف ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ بچے، فاعل اسے کہتے ہیں یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ پھر سے رپیٹ کرتے ہیں، فعل معروف ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی ہمیں جملے میں فاعل معلوم ہو۔ اب میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گی جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسلم نے خط لکھا۔ اب اس میں فاعل کون سا ہے؟ اسلم، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ نمبر 2 راشد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس میں فاعل کون سا ہے؟ راشد۔ ان جملوں میں خط لکھنے کا فاعل اسلم اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا فاعل راشد موجود ہے، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں،
فعل معروف ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ نمبر 2 فعل مجہول۔ فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کا فاعل ظاہر نہ ہو، یعنی فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے نمبر 1 خط لکھا گیا۔ اب اس میں ہمیں یہ نہیں نا پتہ کہ یہ کس نے خط لکھا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کس نے خط لکھا ہے، بس یہ بتایا خط لکھا گیا ہے تو ہمیں فاعل معلوم نہیں ہے۔ نمبر 2 گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر تعمیر کیا جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کون گھر تعمیر کر رہا ہے، یعنی ان دونوں فقروں میں فاعل موجود نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ ان جملوں میں خط لکھنے اور گھر تعمیر کرنے والا فاعل موجود نہیں ہے۔ تو پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، فعل معروف ایسا فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم ہوتا ہے اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے اسلم نے خط لکھا تو اس میں اسلم فاعل ہے، اور فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کام کر رہا ہے، یعنی خط لکھا گیا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون خط لکھ رہا ہے۔ تو ایسا فعل مجہول ایسا فعل جس کا فاعل ظاہر نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ مثلاً خط لکھا گیا تو ہمیں یہ نہیں پتہ خط کون لکھ رہا ہے، یعنی فعل معروف اور فعل مجہول میں دونوں میں یہ فرق ہے کہ فعل معروف میں ہمیں فاعل کا معلوم ہوتا ہے اور فعل مجہول میں فاعل موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فعل معروف میں فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا۔ اب ہم نے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آنا ہے، متضاد الفاظ۔ تو بچے متضاد الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی لفظ ہے، جیسے بہار لفظ ہے تو ہم نے اس کا الٹ معنی بتانا ہے، تو متضاد الفاظ اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا الٹ معنی بتانا، ٹھیک ہے۔ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا الٹ معنی بتانا، جیسے بدگمانی خوشگمانی، گورا کالا، بہادر بزدل، اعلیٰ ادنیٰ، مسلم غیر مسلم، عروج زوال، انسان حیوان، زندگی موت، اکثریت اقلیت، تنگی کشادگی، ٹھیک ہے۔ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ متضاد الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جس میں ہم ایک لفظ کا الٹ معنی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مترادف الفاظ، یعنی مترادف الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ ہم معنی لفظوں کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، یعنی جیسے کہ الفاظ مترادف، خورشید سورج، خورشید کا مطلب بھی سورج ہوتا ہے اور سورج کا مطلب بھی خورشید ہوتا ہے، یعنی دونوں کے معنی ایک جیسے ہوں۔ ہم معنی لفظوں کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، جیسے جعلی نقلی، نقلی کو ہم جعلی بھی کہہ سکتے ہیں اور جعلی کو نقلی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ملتے جلتے معنی، یعنی جن دونوں لفظوں کے معنی ایک جیسے ہوں، یا ہم معنی لفظوں کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ جمال حسن، دکھ غم، غم کا مطلب بھی دکھ ہوتا ہے اور دکھ کا مطلب بھی غم ہوتا ہے۔ گیت نغمہ، زر جواہر، خواہش تمنا، مساوی برابر، حقدار مستحق، گاؤں دیہات۔ پھر سے میں آپ کو ایک مرتبہ بتا دیتی ہوں، مترادف الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں، ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، یعنی ہم معنی لفظوں کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو مضمون پڑھایا، اس کے بعد ہم نے گرامر پڑھی کہ فعل کی اقسام فاعل کے لحاظ سے کتنی ہوتی ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں فعل کی اقسام فاعل کے لحاظ سے 2 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فعل معروف اور فعل مجہول۔
فعل معروف اسے کہتے ہیں جس میں فاعل کا معلوم ہو، اور فعل مجہول جس میں فاعل کا معلوم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے متضاد الفاظ پڑھے، متضاد الفاظ کے بعد ہم نے مترادف الفاظ پڑھے۔ تو بچے ان تمام چیزوں کو، جو 4 چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، آپ نے ان پڑھائی بھی ہیں اور سمجھائی بھی ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے، اور اس کی پک بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو میں نے گرامر سمجھائی ہے، جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، تو آپ نے وہ مثالیں نہیں بلکہ اس سے مختلف مثالیں بنا کے مجھے پک سینڈ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو پتہ چل گیا ہے نا بچوں، مضمون کسے کہتے ہیں؟ مضمون اسے کہتے ہیں جس میں ہمیں کوئی بھی ٹاپک دے دیا گیا ہے، جیسے قائد اعظم، علامہ اقبال، حب وطن، استاد کا احترام، والدین کی خدمت، کوئی بھی ٹاپک ہو، ہم پہلے اس میں تعارف لکھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل لکھتے ہیں اور اینڈ پہ اس کا نتیجہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو باقی چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اور بچے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ لوگوں کو لیکچر سینڈ کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ ڈیلی کا ڈیلی یاد کر لو۔